الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ان کے جانب سے ان کا مال ولا اولادہم اور ان کی اولادیں من اللہ اللہ کے پاس شیئن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ خدا نہ کرے جس انسان کی موت کفر کی حالت میں آ جائے، یعنی کافر بن کر کے مرے، جس وقت وہ مر رہا ہے اس وقت وہ کافر ہو اور اسی حال میں اس دنیا سے چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر کے سونا، زمین بھر کے چاندی، دولت بھی فدیہ میں دے دے اور وہ چاہے کہ میں چھوٹ جاؤں، ہرگز اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ کچھ کام کا نہیں ہے۔ یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ تو اس دنیا کے لیے ہے، وہاں کے اس کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ وہاں کا سکہ کیا ہے؟ وہاں کا سکہ نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ جس کے پاس جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ اتنا ہی بڑا مالدار کہلائے گا۔ اسی کو فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ان کے جانب سے ان کا مال، ولا اولادہم ان کی اولادیں، من اللہ کے پاس شیئن کچھ کام نہیں آئیں گی۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ جہنم والے ہیں، یعنی جن کی موت کفر کے حالت میں ہوئی وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور کب تک رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا مثال دیا ہے کہ جو کافر مال خرچ کرتے ہیں غریبوں کو، فقیروں کو دیتے ہیں، لیکن ہے کافر، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر قبول کیا جائے گا؟ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کافر ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں اگر حصہ چاہتے ہو تو ایمان قبول کرنا پڑے گا، ایمان کو اپنانا پڑے گا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مثال دی ہے کہ جو لوگ ایمان کو نہیں اپناتے، کفر پر ڈٹے رہتے ہیں اور کچھ مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر ٹھنڈی ہوا، سخت تیز ہوا کھیتیوں پر چلے اور اس کھیتی کو ہلاک و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ ٹھیک اسی طرح سے ان کی مثال ہے۔ دیکھنے میں جس طرح سے کھیتی ہرا بھرا معلوم ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی تیز ہوا، ٹھنڈ ہوا چلی، وہ کھیتی تباہ و برباد ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں پالا مار دیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے یہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، دنیا میں خرچ کرتے ہیں، دیکھنے میں تو ہرا بھرا معلوم ہوتا ہے کہ بہت لٹا رہے ہیں، لیکن جب مر جاتے ہیں اسی طرح سے ان کے جو اعمال ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی کو فرمایا مثل ما ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو خرچہ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح، اس تیز ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں سر پالا ہو، پالا سمجھ رہے ہو نا، جو پالا، جو ٹھنڈے کے ساتھ پالا گرتا ہے، ٹھیک، پالا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا، فرمایا وہ پالا لگے حرث قوم ظلموا انفسہم، اس کا پورے کا ترجمہ ہے نا، ظلموا انفسہم ترجمہ کہ ظالم لوگوں کی کھیتیوں کو، ٹھیک، فاہلکتہ، پس وہ اسے ہلاک کر دے، وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم اس لیے نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اختیار میں دے دیا، اس کے اختیار میں دے دیا اور اسے انہیں جو ہے ساری باتوں کو سمجھا دیا
جنت کے بارے میں بتا دیا، آخرت کے بارے میں بتا دیا، قبر کا عذاب ہے کہ نہیں، جہنم کا عذاب، تمام کے تمام باتوں کو کھول کر کے قرآن کریم کے اندر بتا دیا۔ اور تقریباً لوگوں کو پتہ ہے، بلکہ آج کل جن لوگوں کو جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں ایسا بھی ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو ڈبل سزا دے گا، ایک تو نافرمانی کرنے کا اور دوسرا مذاق اڑانے کا، اس دن سب سمجھ میں آ جائے گا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا سے۔ اسی کو فرمایا تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ پر یہ خود ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خود ظلم کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایمان لے آتے، قرآن کریم کو اپنا لیتے، دین اسلام کو اپنا لیتے، تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول رکھتا۔ فرمایا وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لا تتخذوا، تم لوگ مت بناؤ، بطانۃ من دونکم اپنے علاوہ کو، بطانہ رازدار کس کو کہتے ہیں، جس سے راز کی بات بتائی جائے۔ لا یألونکم، تم میں خبالہ، فساد کو تلاش کرنے میں کمی نہیں کرتے۔ کیا مطلب، اس آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ مدینہ پاک میں مشرکین کا دو قبیلے تھے، مشہور قبیلہ، ایک اوس اور خزرج، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے مدینہ میں اسلام قبول کیا جو انصار کہلائے، اور دوسری جانب قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ، آری بات سمجھ میں، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ تو یہودیوں کو جو قبیلہ تھا، اور یہاں پر جو مدینے کے اندر جو ان کا قبیلہ تھا اوس اور خزرج، تو ان کی جو ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے، اس وقت ان کی آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی، راز کی باتیں ایک دوسرے کو بتلایا کرتے تھے۔ جب یہ ایمان لے آئے تو چونکہ ان کو تو حسد ہو گیا تھا، یہودیوں کو حسد ہو گیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مسلمانوں سے، اور ان لوگوں سے بھی جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ان سے بھی یہ لوگ کیا کرنے لگے، حسد کرنے لگے۔ بس صرف اوپر سے جو ہے وہ دوستی کو ظاہر کرتے تھے اور دوستانہ تعلق رکھتے تھے، اس لیے بعض مرتبہ راز کی باتیں بھی ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، تم لوگ ان سے راز کی باتوں کو، بھید کی باتوں کو شیئر مت کیا کرو۔ فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کو بطانہ رازدار، لا تتخذوا مت بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تم میں فساد کرنے میں کمی نہیں کرتے، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، کہ تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ۔ کون چاہتے ہیں؟ یہود و نصارہ، کہ مسلمان مشقت میں پڑ جائیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، حسد ظاہر ہے ان کے منہ سے حسد ظاہر ہے یا دشمنی ظاہر ہے۔ وما تخفی صدورہم، ایک تو وہ لوگ ہیں جو زبان سے بھی دشمنی کو ظاہر کرتے تھے، اور دوسری بات اپنے دل میں بھی دشمنی چھپا رکھے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کے متعلق جو دشمنی ہے، حسد ہے، تو یہ جو زبان سے کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی کو فرمایا کہ وما تخفی صدورہم، اور جو ان کے دل چھپائے، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، کہ یقیناً ہم نے تمہارے لیے بیان کیا آیتوں کو اگر تم سمجھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، اے لوگو سنو، تحبونہم، تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے تم تو ان یہودیوں سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم لوگ ان کے پورے کتاب پر ایمان لاتے ہو۔ مسلمانوں کے ایمان یہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام لے کر جو کتابیں لے کر آئے تھے، وہ کتابیں برحق تھیں اور اللہ کے جانب سے
تھی۔ تو مسلمانوں کو تو یقین ہے، مسلمان ان پورے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ تم تو ان کے پورے کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور ان کی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ، کن کی حالت؟ یعنی مدینہ کے یہودیوں کی، کہ جب وہ لوگ تم سے ملتے ہیں قالوا آمنا، تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہو گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو من الغیظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، غصے کی وجہ سے، اناملہ انگلیوں کو، انامل کہتے ہیں انگلیوں کے پوروے کو، انگلیوں کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں، اس طرح سے زور سے غصے سے دباتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب سامنے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے، اور جب جیسے ہی وہ پیٹ پھیر کر کے وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو مسلمانوں سے غصہ ہو کر کے اپنی انگلیوں کو زور سے دباتے ہیں۔ ان کی یہ حالت ہے۔ فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے کے ساتھ، اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کو جاننے والا ہے۔ فرمایا ان تمسسکم، اگر تمہیں پہنچے، حسنتن، کوئی بھلائی، تسوہم، تو ان کو برا لگتا ہے۔ ایو تمسسکم حسنتن تسوہم، اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی، تسوہم، تو انہیں برا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی مدینے کے جو اوس خزرج کے جو قبیلے کے کچھ لوگ تھے، جن کا تعلق کس سے تھا؟ یہودی قبیلے کے جو لوگ تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان لوگوں سے، یہ لوگ جو راز کی باتیں شیئر کرتے تو ان سے کہا جا رہا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ دوست کیا ہے؟ دوست اسے کہتے ہیں کہ جو دوست کے خوشی پر خوشی منائے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جب تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ لوگ اس سے اندر اندر میں خوشیاں مناتے ہیں۔ اس نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی، تسؤہم، تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، سیئۃ، کوئی برائی، یفرحوا بها، وہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم لوگ صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کا مکر تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی جو اس طرح سے مکر کرتے ہیں یہ یہود و نصارہ، چال بازی کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اگر تم صحیح معنوں میں صبر کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے سازش سے بچنے کے لیے ایک بات بتائی ہے کہ شرط ہے تم میں خدا کا خوف ہونا اور صبر۔ اگر دو چیز تمہارے اندر ہے تو کبھی بھی یہود یا نصارہ تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج جو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ڈھونڈ کر دیکھ لو، یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ نہ مسلمانوں کے اندر صبر ہے، صبر کرتا ہے کوئی؟ صبر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز تقوی، ڈر، جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، آج مسلمانوں سے پوری طرح غائب ہو چکا ہے۔ ابھی دیکھو عصر کا نماز کا وقت ہو چکا ہے، پوری بستی کتنی لمبی چوڑی بستی ہے، 1000 کی آبادی ہے، لیکن نمازی کتنے رہتے ہیں؟ 4-5 رہتے ہیں۔ یہ خدا کا خوف ہے، یہ خدا کا ڈر ہے۔ لوگ حرام کھا کر کے لوٹ کے لا رہے ہیں اور اسی کو بھی بچوں کھلا رہے ہیں، یہ خدا کا خوف ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دو چیزیں، ڈر اور ایک صبر، اگر دو چیز جب تک تم اپنے پاس رکھو گے تب تک یاد رہو تم پر کوئی بھی ظلم نہیں کر سکتا، تم پر کوئی بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ کوئی لاکھ کوشش کرے تم سے نقصان پہنچانے کی، لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ یہ دو چیزیں جس کے پاس نہیں ہوں گی وہ ہر جگہ مار کھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ ان کی پٹائی ہوگی، ہر جگہ ذلیل ہوتے پھریں گے۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ یہی بات ہے۔ فرمایا کہ وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی جو سازش ہے، ان کی تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، شیئاً، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں
محیط احاطہ کیے ہوا ہے یا احاطہ کرنے والا ہے۔